بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء گانا، ینبت اگاتا ہے، نفاق منافقت، فی القلب دل میں، کما جس طرح ینبت اگاتا ہے ماء پانی زرع کھیت کو۔ کوئی بھی چیز سازوں کے ساتھ گائی جائے تو یہ شیطان کا کام ہے۔ گانے وہ ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ عورت کے کبھی بالوں کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی جسم کے حصوں کی تعریف، کپڑوں کی تعریف کی گئی ہے، اور ڈھول باجوں کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بھی گانا بجانا کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر۔ منافقت کس کو کہتے ہیں کہ آپ زبان سے اور ہیں، آپ کا اندر اور ہے۔ آپ یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ کا دوپٹہ بڑا اچھا ڈبل بھی ہے، اور لگتا ہے آپ جیسی ولیہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں نظر پڑ جائے دوپٹہ کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ بالوں کے سٹائل تو کسی ایکٹر کی بھی ویسے نہیں ہوں گے جیسے آپ بنائی ہوں گی، اور اگر بایا میں ادارے کے اندر آئیں گی تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد یہیں سے شاید دروازے کے پاس ہی وہ بایا اتار دیں گے، یا پھر آپ کو کسی خوشی غمی میں دیکھا جائے، خوشی میں خاص کر کے شادی بیاہ میں، لگے گا نہیں آپ نے کچھ پڑھا ہے۔ دیکھو، تعلیم انسان کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی کہ وہ بندہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ وہ انسان کا کردار اور اس کی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے کتنے ہو، آپ کے کتنے سال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگے ہیں، آپ نے کتنی محنت سے پڑھا ہے، کتنا وقت لگایا ہے۔ یہ جبھی پتہ چلے گا نا جب آپ کی شخصیت ویسی ہوگی، اور آپ کی شخصیت ہی نہیں ہے۔ آپ میں اور عام اس لڑکی میں جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہے نا ایسے شادی بیاہ پہ آپ کی کزن، وہ بھی دوپٹہ اتارتی ہے، آپ بھی کندھے پہ دوپٹہ رکھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ٹکا کر خوشبو جسم کے ساتھ لگاتی ہے۔ آپ نے حالانکہ پڑھا ہوا ہے کہ خوشبو لگا کر نکلنے والی لڑکی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور آپ خوشبو لگائے ہوئے۔ آپ اور آپ کی کزن چھوٹے چھوٹے فنکشن میں پارلر پہ جالی، پارلر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہاں پر پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، کہ آپ 2000 3000 5000 لگا کر آتے ہیں، ایک فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، واش روم میں جا کر دھو دیتے، یا نا آپ کے وہ پیسہ سارا پانی میں بہہ گیا، گندگی میں بہہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے نا کہ جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، بڑا گہرا رشتہ ہے شیطان کے ساتھ ان کا۔ آپ کی کزن جس نے منہ بھی نہیں اللہ کے گھر کا دیکھا، وہ بھی یہی کر رہی ہے، آپ بھی یہی کر رہی ہیں، حالانکہ آپ کے 2-4 سال دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بھویں بناتی ہے، آپ بھی بنا رہے ہو۔ یہ جو بھویں ہے یہاں سے جو بال کاٹتی ہیں، کتنا سخت گناہ ہے، جب تک دوبارہ بال نکلتے نہیں ہیں، جب تک اللہ کی لعنت اس چہرے پر برستی ہے، کیا یہ کم عذاب ہے؟ اور ایک وقت آتا ہے جتنی نحوست ایسے چہروں پر چھا جاتی ہے جو عورتیں اپنے بھویں بناتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ خوف آتا ہے انہیں دیکھ کر۔ وہ بھی کر رہی ہیں، آپ بھی کر رہی ہیں، تو کیا فرق ہے؟ اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ آپ کا ظاہر اور ہے، آپ کا اندر اور ہے۔ اور گانے سننے والا انسان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دل کے اندر منافقت پیدا ہو رہی، اگ رہی ہے،
بالکل ایسے جیسے آپ کوئی دانہ کسی جگہ پر یا بیج لگاتے ہیں اور پھر پانی دینا شروع کرتے ہیں، تھوڑے وقت کے بعد وہاں پر پودا نکل آتا ہے۔ تو گانا بجانا دلوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، جیسے کہ پانی کھیت کو پیدا کرتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنی پہلے بھی حکومتیں تھی، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں طاقت تھی، جن کے ہاتھوں میں سرمایہ تھا، وہ تباہ و برباد کس وجہ سے ہوئے؟ جب انہوں نے گانے بجانے شروع کیے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک بچی تھی، اچانک سے اس کی سماعت چلی گئی، وہ سن نہیں پاتی تھی، بول سکتی تھی، ہم اس کو لکھ کر جو بھی کہتے بات کرتے تھے، چونکہ آواز ہی نہیں آتی تھی، وہ پڑھ تو سکتی تھی۔ تو ہم نے اس سے ایک بار پوچھا کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کے کان تو بالکل ٹھیک تھے، کیا ہوا؟ کیوں آپ کو آپ کی سماعت کہاں چلی گئی؟ آپ سن کیوں نہیں پاتی؟ کوئی حادثہ ہوا، کوئی کانوں میں دانے نکل آئے، خرابی ہو گئی؟ تو کہنے لگی نہیں، کہنے لگی کہ میں نے قرآن سیکھا تھا، حفظ کیا تھا، قرآن زبانی میں نے یاد کیا تھا، پھر اس کو ترجمے سے پڑھا، پھر میری سب سے پیاری آواز تھی، تلاوت کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے اندر یہ خرابی آئی کہ سب کے سامنے تو میں قاریہ حافظہ تھی، پر میری رات کا زیادہ حصہ گانے سننے میں گزرتا تھا۔ کہنے لگی ایک دن ایسے ہوا کہ ہیڈ فون لگا کر میں سو گئی، گانے چل رہے تھے، صبح اٹھی تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، بڑا کانوں پر ہاتھ مارا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو میں نے رونا دھونا شروع کیا، لکھ بول بول کے بتا رہی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو کہنے لگی کہ ماما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے انہوں نے کہا کہ اندر سے اس کی سماعت ختم ہو گئی۔ اللہ ہی عبرتیں دکھاتا ہے، اللہ کی چیزیں ہیں نا، کان اللہ پاک کی چیز ہے، آنکھ اللہ پاک کی چیز ہے، زبان اللہ پاک کی دین ہے، تو وہ جب تک چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے لے، کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ ایسے ہی آپ دیکھو، پڑھ لکھ کر منافقت کرتے ہو نا، آپ بظاہر تو بہت صحیح ہو، پڑھے لکھے ہو، استادوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے دنیا آپ کو ولیہ جانتی ہے کہ ہاں بہت نیک خاتون، بہت نیک بچی ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ تنہائی کے اندر آپ کیا ہو، آپ خود اپنے زیادہ گواہ ہو کہ آپ کیا ہو۔ تو ابھی چند دن پہلے ایک بچی کا وہ آیا نا، ایک انٹرویو میں سن رہی تھی، پتہ نہیں کہاں کی تھی وہ بچی، تو وہ بچی ٹانگوں سے بھی معذور ہے اور بازوؤں سے بھی، اس کے وہ صرف بیٹھی رہتی ہے۔ تو وہ اتنا رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں سبھی کی طرح بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے ایک بار ایک حادثہ ہوا، وہ اونچائی سے نیچے گر گئی، پتہ بھی نہیں چلا کیسے گر گئی، تو گردن کے ساتھ ایسی کوئی چیز لگی اس کو کہ جس کی وجہ سے اس حادثے نے اس کے دونوں ہاتھ بھی لے لیے، وہ ہلا بھی نہیں سکتی نا، اور دونوں پاؤں بھی لے لیے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ شاید وہ یہ گناہ کرتی ہوگی، یہ تو اللہ کا ایک امتحان ہے، اللہ ہم جیسے لوگوں کو عبرت سکھاتا ہے کہ جن پاؤں کو، جن ہاتھوں کو، جن آنکھوں کو آپ اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اللہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ کسی وقت کچھ بھی لے لے اور پھر پلٹ کر وہ کبھی نہ دے؟ کتنی دنیا میں ایسی مخلوق ہے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ ان کا اچھا استعمال کرو۔ کتنی دنیا میں لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی بیماری ہیں کہ اس دن اخبار پہ ایک تصویر تھی ایک بچی کی، اس کے دونوں ہاتھوں پہ پودے اگے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں پہ اس کے ناخنوں پہ پودے اگے ہوئے تھے، تو وہ اتنی کہنے لگی یہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور کتنی ایسی خواتین ٹھیک ٹھاک ان کے چہرے، اور ایسے دانے آئے کہ چہرے بگڑ گئے، اچانک سے کوکر پھٹا، چہرہ جل گیا، سفر میں کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا، چہرہ خراب ہو گیا۔
ہر پل اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہت سچا سچا مسلمان کرنا چاہیے کہ اللہ کسی بھی وقت اپنے پاس بلائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ میرے ظاہر اور باطن میں فرق ہوا، میرے اندر اور باہر میں فرق ہوا، تو میں کیا کروں گی؟ یہ اندر اور باہر کا فرق اتنا خطرے ناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے تو آپ کے بالکل قریب میں سب سے پہلے جو بندہ بیٹھتا تھا ابن ابی، وہ منافق تھا، اندر سے اور باہر سے اور تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، نبی علیہ السلام کا کرتا اس کا کفن بھی بنا، نبی علیہ السلام اس کی قبر میں بھی اترے، اور پھر جب اس کو دفن کیا گیا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں بھی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے یہ کام ایک بار کیا ہے، 70 بار بھی کریں گے تو ایسے لوگوں کی قطعاً معافی نہیں ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ آپ کا اندر اور ہے اور آپ باہر سے اور ہو، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور منافق کی کبھی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ کو لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دین